بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو کہانیاں۔ آغاز کرتے ہیں آج کے ایک نئے واقعہ کے ساتھ۔ سید النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا۔ جو ہستی خود رحمت للعالمین ہے، ان کی نظر رحمت جس ذرائع کائنات پر پڑ گئی، اس کا مقام و مرتبہ اوج سریہ کو پہنچ گیا، تو آپ سے جلوہ افروز ہونے والے نفوس کی عظمت و مرتبہ اور مقام کتنا اونچا ہوگا، اس کا اندازہ شاید کائنات میں کسی کو نہ ہو۔ بہرحال اتنا ضرور ہے کہ رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محبوب پر درود و سلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد میں آپ کی آل و اولاد کو بھی قیامت تک کے لیے شامل کر دیا۔ دنیا میں کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لختے جگر و چہیتی جنت کی عورتوں کی سردار ہونے کا شرف جس عظیم المرتب ہستی کو حاصل ہے، انہیں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کہا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 5 سال قبل 20 جمادی الثانی بروز جمعۃ المبارک مکہ مکرمہ میں مروہ پہاڑی کے دائیں ہاتھ کی ایک اونچا بازار تھا۔ اس بازار کی ایک گلی میں جہاں کسی زمانے میں صرافوں کی دکانیں ہوا کرتی تھیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ عنہا کی مکان تھا، تو اسی مبارک مکان میں حضور کی دیگر تینوں شہزادیاں صاحبزادیوں کی پیدائش ہوئی، اور ہجرت کے زمانہ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکونت اسی مبارک مکان میں تھی۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام اور بیت اللہ کے بعد سب سے متبرک گھر یہی ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اس کائنات کے سب سے عظیم ہستی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس کو نسبت ہو جائے، اس کی شان بڑھ جاتی ہے، تو جس مکان میں آپ کا ایک عرصہ تک قیام رہا، اس کی کیا شان ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک ابھی صرف 5 سال ہی کی تھی کہ آپ کی والدہ ماجدہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا، اور یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شفقت پدری کے علاوہ شفقت مادری بھی اپنے پیارے ابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کی، اور یقیناً آپ چونکہ سب سے چھوٹی اور چہیتی تھیں، تو آپ کا اکثر وقت منبع برکات اور تجلیات کی آغوش رحمت میں گزرتا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اپنے ابا جان سے محبت دنیا کے کسی پیمانے سے جانچی نہیں جا سکتی۔ یہ محبت بڑی ہی والہانہ اور بیان سے باہر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اس چاند سی شہزادی سے اتنا پیار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی سفر پر روانہ ہونے کا قصد کرتے تو پہلے اپنی چہیتی بیٹی کے گھر جاتے اور ان سے ملاقات کر کے اپنی آنکھوں کو اپنی لختے جگر کی زیارت سے ٹھنڈا کرتے، اور پیار سے ان کی پیشانی مبارکہ پر بوسہ دیتے، اور بے مثال بیٹی فرط محبت میں اپنے پیارے ابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دست بوسہ کا شرف حاصل کرتی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ باپ بیٹی کی محبت انتہائی جذباتی اور غیر معمولی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس لوٹتے تو سب سے پہلے اپنی لختے جگر کے ہاں جاتے، اور دونوں باپ بیٹی اپنی پاکیزہ محبتوں کا تبادلہ کرتے، اور یوں اپنی اداسی کو دور کرتے۔ عظیم المرتب باپ پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی لختے جگر سے اس قدر محبت تھی کہ ایک موقع پر انتہائی جذباتی انداز میں ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے اذیت دے اس سے مجھے اذیت ہوتی ہے، اور جو بات اسے پریشان کرے وہ مجھے بھی پریشان کرتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے ابا جان سے غیر معمولی محبت تھی۔ نبوت کے ابتدائی دور میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک بدبخت گستاخ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے سر اقدس پر نعوذ باللہ مٹی ڈال دی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں واپس گھر لوٹے۔ چہیتی بیٹی نے جب اپنے ابا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ وہ اپنے ابا جان کا سر دھوتی جاتی اور فرد غم میں آنکھوں سے آنسو بہاتی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری لگتے جگر صبر کر، اللہ رحمان و رحیم تمہارے باپ کا حامی و مددگار ہے، وہ تمہارے والد کو قریش کی دست درازیوں اور اظہار رسانیوں سے محفوظ رکھے گا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ہر کٹھن موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، مگر آپ اس چہیتی اور لاڈلی شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی زوجہ نے آپ سب سے پہلے آگے بڑھ کر اپنے پیارے ابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا۔ جو ماں خود اتنی جانثار اور باوفا ہو تو اس کے بطن سے جنم لینے والے شہزادے کس قدر اعلیٰ رافع شان والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے شجاع اور قابل فخر فرزند عطا کیے ہیں کہ جنہوں نے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی آبیاری کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے اور یہ ثابت کیا کہ ان کی رگوں میں سید النثار اور حیدر کرار جیسی عظیم المرتب ہستیوں کا خون دوڑتا ہے، اور یہ وہ عظیم شہزادے ہیں کہ جن کی اماں جنت کی عورتوں کی سردار اور یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاہدہ اور عابدہ تھیں، ہر گھڑی اپنے رب کی یاد میں بسر کرتی، اس کے علاوہ امور خانہ داری بھی انتہائی ذمہ داری سے نبھاتی۔ ایک دفعہ آپ کے محبوب خاوند شیر خدا حضرت علی علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ اپنے ابا جان کے ہاں سے کوئی خدمت گزار باندی وغیرہ لے آئیں کہ ہاتھوں اور سینہ پر دن بھر کی تھکان دہ مشقت سے داغ پڑ گئے اور ہنسی نحیف ہو گئی تھیں۔ چنانچہ جب آپ رضی اللہ عنہ کائنات کے سبب عظیم و شفیق ابا جان کے پاس اپنی حاجت لے کر آئیں تو حیا کا اس قدر غلبہ ہوا کہ بنا سوال کے واپس لوٹ آئیں۔ زہرا کے ابا فوراً اپنی لگتے جگر کے گھر پہنچے اور پوچھا، میری شہزادی آپ گھر تشریف لائیں اور پھر جلد واپس لوٹ آئیں، آخر کیوں؟ شرم و حیا کی پیکر بیٹی آنکھیں جھکائے کھڑی رہیں۔ اتنے میں ان کے خاوند سیدنا علی المرتضیٰ فرمانے لگے کہ میں نے انہیں آپ کے ہاں کوئی باندی و غلام لینے کے لیے بھیجا تھا جو امور خانہ داری میں ان کا ہاتھ بٹا دے۔ یہ سن کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے چہیتی اور لاڈلی بیٹی کو جو فرمایا وہ قیامت تک کے لیے ہر بیٹی کے لیے اسوہ ہے۔ ارشاد فرمایا، بیٹی فاطمہ صبر کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بیوی کے پاس 10 برس تک ایک ہی بچھونا تھا، وہ بھی ان کا چوگا تھا۔ رات کو اسی کو بچھا کر سو جاتے تو تقوی حاصل کر، اللہ سے ڈر اور اپنے پروردگار کا فرائضہ ادا کرتی رہ اور گھر کا کاروبار کو انجام دیتی رہ، اور جب سونے کا واسطہ پڑے لیٹنا ہو تو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ خادم سے زیادہ اچھی چیز ہے۔ اور فرما بردار بیٹی نے عرض کیا، میں اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوں۔ سوچنے کی بات ہے، دو جہان کے سردار اپنے جگر کے ٹکڑے کو کیا کچھ نہیں دے سکتے تھے، آسمان سے حوریں بھی ان کا ہاتھ بٹانے کو اپنے لیے سعادت سمجھتیں، لیکن دنیا کا چند روزہ راحت و آرام آخرت کی لازوال زندگی کے مقابلہ میں ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہ رکھتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی بیماری کے ایام میں اپنی پیاری لگتے جگر کو پاس بٹھا کر سرگوشی کی، جس کے بعد سیدہ کی مبارک آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی
جاری ہو گئی۔ یہ دیکھ کر زہرا کے ابا نے دوبارہ سرگوشی کی، جس کے بعد وہ مسکرانے لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو اپنے وصال کی خبر دی تھی، جسے سن کر وہ رو پڑیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر انہیں تسلی دینے کے لیے ارشاد فرمایا، فاطمہ بیٹی، میرے گھر والوں میں سے تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، اور میں تمہارے لیے کتنا بہترین پیش رہوں۔ اور کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار بنو؟ تو اس پر مجھے تسلی ہوئی اور میں ہنس پڑی۔ چنانچہ باپ بیٹی کی یہ محبت اتنی شدید تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 6 ماہ کا قلیل عرصہ زندہ رہیں، اور پھر ہمیشہ کے لیے اپنے پیارے ابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عالم برزخ میں چلی گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہجرت کے 11ویں سال رمضان المبارک میں رات کے وقت ہوئی، اور آپ کی وصیت کے موافق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے اندھیرے میں مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں باب السلام سے داخل ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر درود و سلام پڑھنے کے بعد جو ہی ہم باب جبرائیل علیہ السلام سے باہر نکلے تو بالکل سامنے کچھ ہی فاصلے پر جنت البقیع کا تاریخی قبرستان ہے، جس کے داخلی دروازے کی دائیں جانب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لختے جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، ان کے علاوہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقیل بن ابی طالب اور دیگر اہل بیت کی قبور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے قدسی صفات ہستیوں کے درجات کو مزید بلند کرے اور ہمیں ان کی سچی محبت و اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو یہ دلچسپ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو خوب لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایسی ہی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔